اب چونکہ ان کو بات سمجھ آ چکی تھی کہ یہ فوج کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں، فوج کو منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کا کہہ رہے ہیں، اب اس کی پکڑ میں آ رہے ہیں، اب اس سے پیچھے ہوئے۔ رانا صاحب کہتے ہیں ان کو تو سزا دینی چاہیے، کسی نے ایسی بات نہیں کی، لیکن کیسے نہیں کی جناب؟ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں وہ کہتا ہے جس نے بھی کیا اس کو سزا ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ جعلی حکومت کی پشپناہی سے دستبردار ہو جائے، آج بھی قوم کے سامنے معذرت کر لے کہ ہم نے الیکشن میں غلط کیا تھا۔ آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے، آپ اس حکومت کے خلاف آواز ہمارے ساتھ ملائیں، پھر ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں۔ میں آج اپنی دفاعی قوت کو اور اس کی قیادت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج اسٹیبلشمنٹ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے مقابلے کے سامنے سے ہٹ جائیے۔ اب جناب ایک محمود خان اچکزئی صاحب کا سنائیے جی، جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کام کریں ترکی والا اور یہاں پہ سب کچھ الٹا دیں۔ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹتی، بی بی مریم آپ رہبری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ترکی کی طرز پہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تمام پاکستان کو جلسگاہ میں تبدیل کر دیں، پھر دیکھیں خلق خدا کیا لاتی ہے۔ اب سنائیے جی مولانا غفور حیدری صاحب۔ سلیکٹڈ حکومت یہ شو پیس ہے، اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان کی پشت پناہی چھوڑ دو، کہ یہ نیب نہیں ہے، یہ عمران نہیں ہے، یہ جے ایچ کیو راول پنڈی ہے۔ میں باجوہ صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جے ایچ کیو کے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ چھیڑ ملنگانو، اپنا دست شفقت ان سے ہٹاؤ تو دھڑام سے اس کی حکومت گر جائے گی، اس کے پاس اکثریت نہیں۔ یہ وہ گفتگو تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذہنوں میں جناب شک کا بیج جو تھا اس کو یقین میں بدلا کہ یہ تو ابھی بھی رابطے میں ہیں، ابھی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرنے کے چکر میں ہیں۔ یہ بھی بات ہوئی۔ اب ذرا خواجہ آصف صاحب کو سنیے جی۔ Actively establishment is participating in the running of this government every day. جنہوں نے تجاوز کیا ہوا ہے وہ اپنی اپنی حدود میں واپس چلے جائیں اور جس کی ٹیریٹری کیپچر ہوئی ہے اس کو ٹیریٹری دے دی جائے، یہ سارا حل ہے اس کا۔ تو جناب چوہدری صاحب، پہلی اطلاع یہ ہے کہ پہلا بندہ جو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک تو علی وزیر صاحب ہیں اور دوسرے مفتی کفایت اللہ صاحب کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے کہ ان کے خلاف بھی پوری تیاری کے ساتھ گورنمنٹ مقدمہ درج کروائے گی، اور اس کے بعد وفاقی سیکرٹری داخلہ اور ہوم سیکرٹریز جو کہ صوبائی ہیں ان کو بھی یہ اتھارٹی دے دی گئی ہے، اور اب یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اسٹیٹ پوری قوت کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو چوہدری صاحب فرمائیے۔ صابر شاکر صاحب مجھے پہلے اس کا جواب دیں کہ یہ جو غفور حیدری صاحب ہیں جو جی ایچ کیو پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، جو آئی ایس آئی کے باہر دھرنا دینا چاہتے ہیں، اور ان کے عزائم کیا ہے، اور وہ جو دانش پر ان کو پہلے دن سے پٹیاں پڑھا رہے جی ادھر آپ جا کے معاف کریں بھائی، یہ کہتے فوج پیچھے ہٹ جائے اور آگے ہٹ جائے اور یہ کر دو۔ تم چاہتے ہو کہ فوج اور ملک جو ہے ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہو جو گماشتے ہیں غیر ملکی ایجنٹوں کے۔ And I have said it many times, agents are never free, agents are never free۔ اور یہ انہی کے مطلب کی کہہ رہے ہیں جو کوئی فوج پر حملے کرے، جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرے، جو فوج میں بغاوت کی شے دے، جو اس طرح کا ماحول پیدا کرے کہ ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ دو ہزاروں کو، ان لوگوں کو اگر کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جاتا تو ہم سمجھیں گے کہ جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ ان میں کوئی نہ کوئی کالی بھیڑ ہے، اور اب اگر جو کوئی بھی دشمن کا گماشتا ہے اس کا سر قلم کرنا پڑے گا۔ چوہدری صاحب